السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم احسان الخالق یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام روحانی جسمانی امراض میں مبتلا لوگوں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بار میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار فرمائیں۔ جی، آج ہم بے اولادی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بے اولادی کا مسئلہ دور حاضر کا اور ہمارے اس آج کل کے دور کا بہت پیچیدہ اور عام مسئلہ ہے۔ لوگ بیچارے شادی تو کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اولاد کی اس خوبصورت نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ یہ موضوع میرے لحاظ سے ایسے موضوع بہت نازک ہوتے ہیں اور ان کے اندر بعض اوقات ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کو عام استعمال نہیں کیا جاتا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرف اشارہ کر دیا جائے اور شرم و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے واضح الفاظ کو ادا نہ کیا جائے تاکہ شرم و حیا باقی رہے۔ تو اگر کسی ساتھی کو اس کے اندر مزید معلومات یا سوالات درپیش ہوں یا سوالات کے جوابات درکار ہوں تو وہ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بے اولادی کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم اسباب پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ بے اولادی کے مسئلے میں ایک زیادتی ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اور ہمارا معاشرہ عام طور پر بے اولادی میں قصوروار صرف عورت کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں بعض اوقات عورت مریض ہوتی ہے اور مرض اس کو ہوتا ہے اور بعض اوقات مرد ہوتا ہے، لہذا اس میں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ بڑی ہی دیانتداری اور ایمانداری اور اپنے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر چیک اپ اور مشاورت ہونی چاہیے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ صیغہ راز میں رکھا جائے تاکہ عموماً مرد جو ہے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، نہ عورت کی طرف سے اس کا افشا ہو اور نہ مرد کی طرف سے۔ تو بہرحال اس کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب تو ہے کہ مادہ منویہ کی کمی، کہ مادہ منویہ یعنی منی موجود تو ہے لیکن کم مقدار میں ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مادہ جو ہے وہ موجود ہی نہیں، منی موجود ہی نہیں ہے، اور جو ہے خصیتین جو ہے یہ منی پیدا ہی نہیں کر رہے، یا منی موجود تو ہے لیکن اس کے اندر جو سپرم اور جراثیم ہوتے ہیں وہ مردہ ہیں، یا کم مقدار میں زندہ اور زیادہ مقدار میں مردہ ہیں۔ اس کی وجوہات و اسباب میں سے موٹاپا بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور برائلر جو ہے آج کل جو ہم کھاتے ہیں بہت شوق سے، یہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے، اور شوگر ذیابیطس جو ہے یہ بھی اس کا ایک سبب ہے، کیونکہ شوگر جو ہے یہ آدمی کے سر سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمام اعضاء کو کمزور کر دیتا ہے، اور کثرت احتلام بھی اس کا ایک سبب ہے، اور بعض اوقات دماغی محنت اور مشقت اپنی بساط اور ہمت سے زیادہ کرنا وہ بھی اس کا سبب ہوتا ہے، خصیتین کی سوزش بھی اس کا سبب ہے، اور مجامعات کو غیر طبی اصولوں کے مطابق انجام دینا اور طبی اصولوں کے مطابق انجام نہ دینا یہ بھی اس کا ایک سبب ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے مخصوص اعضاء جو ہے وہ صحیح
ان کی نشو و نما نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ان کے اندر سے شہوانی خواہشات جو ہے وہ مفقود ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ صحیح کام کر ہی نہیں پاتا، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو۔ تو نامکمل اور غیر تسلی بخش جو مجامعت ہے اور ملاپ ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج بتانے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے تو اس میں دیکھیں کہ پس سیلز جو ہے ان کی مقدار اگر 2 سے زیادہ ہے تو پھر پہلے آپ یہ نسخہ استعمال کریں: ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، یہ دونوں لے کر ان کو پیس لیں اور ہر کھانے کے بعد 2 چنے کے برابر پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں۔ اور اگر قلت منی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مقدار کم ہے، تو اس کے لیے تخم خیارین 250 گرام، خشخاش سفید 250 گرام، گوکھرو 40 گرام، مغز بادام 40 گرام، بھینس کا دودھ آدھا کلو۔ اب یہ جو 1 2 3 4 چیزیں ہیں، ان چاروں چیزوں کو آپ بھینس کے دودھ میں شیک بنا لیں گے، اس کو شیک کر لیں گے۔ تو جب یہ شیک بنا کر پھر آپ اس کو آگ پر چڑھا کر ہلکا سا گرم کر لیں، اور ہلکا سا گرم کرنے کے بعد آپ اس میں 750 ملی لیٹر، یہ جو عام بوتل ملتی ہے یہ عرق گلاب کی، یہ تقریباً 750 ہی ہوتی ہے، ایک بوتل عرق گلاب کی اس کے اندر شامل کر دیں اور پھر اس کو اچھی طرح جوش دیں۔ یہ جوش دینے سے پہلے یہ جو میں اجزاء بتلا رہا ہوں: سالب مصری 100 گرام، بہمن سفید 100 گرام، تخم شلجم 10 گرام، خلنجاں 10 گرام اور شقاقل مصری 10 گرام، یہ 5 چیزیں آپ پیس کر رکھ لیں۔ جب اس کو اچھی طرح جوش آنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر یہ 5 چیزیں بھی شامل کر دیں اور اس کو ایک معجون کی شکل، یعنی جب تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو اس کو اتار کر کسی ڈبے میں آپ سنبھال کے رکھ لیں۔ اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ بعض لوگوں کو عدم انزال کا معاملہ ہوتا ہے، عدم انزال اس کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی یہ انزال ہی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے مستگی رومی 4 گرام، قرنفل 4 گرام، عنبر الشہب 10 گرام، خلنجاں 10 گرام اور مایا شتر اعرابی 15 گرام اور زعفران 5 گرام، یہ 1 2 3 4 5 6 چیزیں ان کا صفوف بنا کر شہد کی مدد سے ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، یا پھر یہ ہے کہ 500 ml کے یہ کیپسول اس کے بھر لیں اور 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر رقت منی ہو، یعنی منی پتلی ہے، تو اس کے لیے موسلی سفید 50 گرام، موسلی سیاہ 50 گرام، بیج بند 50 گرام، تال مکھانا 50 گرام، سمندر سوک 50 گرام، گوکھرو 50 گرام اور کوزہ مصری 200 گرام، یہ ساری چیزیں ان کو صاف کر کے پیس لیں اور اس کا صفوف بنا لیں۔ 1 چائے کا چمچ صبح اور 1 چائے کا چمچ شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ میں نے نسخہ جات عرض کر دیے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے مطابق آپ ان کو استعمال کر لیں، اور مزید اگر آپ اس کے اندر چاہیں تو آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دوائیں بنی بنائی اگر آپ کو چاہیں تو بنی بنائی بھی آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے، یہ ادویات تیار ہمارے پاس موجود ہیں، بائی ڈاک آپ منگوا سکتے ہیں، اور آپ کے تمام تر امور کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ تو دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔